بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پروگرام ازالہ شبہات کے سلسلہ وار دروس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں نے جو نیا ٹاپک شروع کیا تھا کہ ایک عقیدے کا مسئلہ کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا بعض لوگوں کے نزدیک یہ شرکیہ کلمہ ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اوپر یہ عرض کیا تھا کہ جو مشرکین تھے یا عیسائی ہیں، جب وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وہ جز مانتے ہیں، اور مشرکین شیاطین جنات کو اللہ تعالیٰ کی اولاد مان کر جز مانتے تھے، وہ شرکیہ ہے۔ لیکن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نور من نور اللہ مانتے ہیں، کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جز نہیں بلکہ یہ اسی طرح ہے جیسے ناقۃ اللہ کہتے ہیں۔ اور میں نے یہاں تک بات پہنچائی تھی اس وقت کہ سب سے پہلے جب کون اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس وقت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا۔ تو اہل لطائف جو صوفیہ ہیں انہوں نے یہاں ایک، یہ میں بطور دلیل نہیں بطور محبت یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کہا ہے کہ کن سے نور مصطفیٰ ہی بنتا ہے، مچھلی یا دوات نہیں بنتی، اس لیے کہ کاف کلام الہی کی طرف اشارہ ہے اور نور نور مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کن کاف سے کلام اور نون سے نور مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی اولاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اول تخلیق مانتے ہیں کہ اسی نور سے سارا جہان بنا۔ یہاں تک یہ بات پہنچی تھی۔ تو اس کے بعد آگے بات کرنے سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ دنیا بھر میں ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں، تو میلاد جو ہے یہ حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میلاد شرک توڑ نسخہ ہے، شرک توڑ چیز ہے۔ وہ یوں کہ اگر خدا کا کسی کو جز مانا جائے، خدا کی ذات کا حصہ مانا جائے تو وہ خدا ہوتا ہے، تو وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ہم میلاد کرتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں، نہ خدا کا حصہ ہیں، نہ اس کا جز ہیں، نہ اس کی اولاد ہیں، بلکہ یہ کن کی تخلیق کے اول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو میلاد گویا شرک کو توڑتا ہے کہ حضور کو خدا نہیں مصطفیٰ مانتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک محبت کی بات تھی بطور دلیل، نہیں دلیلوں کی بات آگے میں چل کر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور کو نور ماننا یہ شرک نہیں ہے، بس خواہ مخواہ لوگوں کو شرک کا جو ہے نا وہ ایک الزام لگانے کا شوق کہہ لیں یا ایک ذوق کہہ لیں یا غصہ کہہ لیں کہ جس بات سے ناراض ہو گئے، طبیعت میں نہ آئی، بس اس کو شرکیہ کہہ دیا۔ مجھے پچھلے درس میں یہ بات یاد آ رہی تھی تو وہ ٹائم نہ رہا، لیکن وہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر بات کو شرک 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 کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ جب ہم اس بات کا قسم اٹھا کر اعلان کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، صرف وہی معبود ہے، بس وہی معبود ہے، وہی معبود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں کہ یہ خوارج جو ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ ہمیں نماز پڑھتے نہیں دیکھتے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کو معبود مانتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو انبیاء اور اولیاء ہیں یہ تو مدد کے ذریعے ہیں، ان کو تو مجازن کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، انشاءاللہ آگے بھی میں اس کی مثالیں دوں گا۔ تو جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو کیا ہمارے خوارج دوست یہ نہیں جانتے؟ پھر وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہ الصمد کہہ رہے ہیں، لم یلد ولم یولد کہہ رہے ہیں۔ جب ان ساری باتوں کا ہم اعلان کر رہے ہیں تو پھر ہم پر شرک کا کیسے شبہ کیا جاتا ہے؟ بس وہ شبہ جو ہے نا ان کے ازالے ہی تو کرنے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے حضرت علامہ قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جنہوں نے نور ٹی وی کی شکل میں دنیا بھر میں نور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے کا ایک سٹیج فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور نور ٹی وی کے دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ خوارج علماء کہتے ہیں مچھلی کو پہلے پیدا کیا، دوات کو، اس پر میں نے پچھلی بار گفتگو کر دی تھی۔ اب چونکہ مچھلی کے دلائل ان کا حق بنتا ہے دیں، لیکن پورے قرآن سے ایک آیت سے یہ اشارہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو پہلے پیدا کیا تھا۔ پورے قرآن میں یہ کہیں اشارہ نہیں ملتا کہ دوات کو پہلے پیدا فرمایا تھا۔ پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں اشارہ ملتا کہ عرش کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ پورے قرآن میں یہ کہیں اشارہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا اس کا نام لیتے ہیں، ظلمت کو پیدا فرمایا تھا۔ ہاں، حافظ ابن کثیر نے ابتدا میں جہاں یہ ساری روایات جمع کی ہیں وہاں یہ روایت بھی لکھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ اس سے مراد انہوں نے نور مصطفیٰ نہیں لیا، اس کا یعنی ذکر نہیں کیا، مطلق انہوں نے نور کہا ہے کہ سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا اول حضور ہیں، سب سے پہلے حضور ہیں، تو یہاں پر خوارج علماء ایک عجیب کیفیت کے ساتھ شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے پھر وہ ایک آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کی آیت تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر، وہ اول ہے۔ حضور ہے اول کیسے ہو گئے؟ حضور کو اول کہنا شرک ہے۔ تو اللہ کے بندو، خدا پیدا کرنے میں اول ہے اور مصطفیٰ پیدا ہونے میں اول ہیں۔ وہ اپنی شان کے مطابق اول ہیں، یہ اپنی شان کے مطابق اول ہیں۔ اس پر میں نے پوری تفصیل سے بات کر دی تھی کہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں جب پہلا کن کہا تو حضور پیدا ہوئے۔ ہاں، قرآن میں یہ مچھلی کا، دوات کا، قلم کا، اس کا کوئی اشارہ قرآن میں نہیں ہے۔ اگر اول کی چیز کا کوئی اشارات ملتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ملتے ہیں۔ ہاں، خواہ مخواہ اس بات کو، ہر بات کو شرک کہنا۔ تو جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا تھا پچھلی بار، جس کا ٹائم نہیں تھا، وہ اولیت کے دلائل شروع کرنے سے پہلے وہ یہ تھی کہ لوگوں کا ذوق ہوتا ہے، یا غصہ کہہ لیں، غصہ ہوتا ہے اور مختلف رنگوں کا غصہ ہوتا ہے۔ اب تو نہیں، پرانے زمانے میں جب عورتیں لڑتی تھیں، اب تو عورتوں کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے، اور میں خود بھی سوچتا ہوں۔ پرانے زمانے میں جب ابھی اتنا علم نہیں تھا تو اس زمانے میں دیہاتوں میں جب عورتیں لڑتی تھیں تو ایک عورت دوسری عورت پر جب ناراض ہوتی تو غصے کا اظہار کرتی نا، تو وہ اس کی کردار کشی کرتی، وہ ایک لفظ اس کو بولتی، جو وہ لفظ تو استعمال میں نہیں کر سکتا، تو یوں کہہ لیں کہ اس کے کردار کا اس کو تانا دیتی، تو اس کے کردار پر وہ اٹیک کرتی۔ تو اگر عورتیں عورتوں سے لڑتی تو وہ اس کو کردار کا فتویٰ دیتی ہیں، کردار کا تانا دیتی ہیں، اور اگر سیاسی لیڈر آپس میں اختلاف کریں تو وہ ایک دوسرے کو غدار کا تانا دیتے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ اور اگر خوارج کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو خوارج اس کو شرک کا تانا دیتے ہیں کہ اس نے یہ شرک کر دیا۔ جیسے سیاست والے غدار کہتے ہیں تو خوارج جو ہیں وہ اپنے مخالفین کو مشرک کہتے ہیں، اور پھر اپنے مخالفین میں جو بھی کوئی غلطی ہو یا نہ ہو وہ تلاش کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر لفظ شرک جو ہے وہ چسپاں کیا جا سکے۔ یہ روایت میں آپ کو سنا دوں، امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں اس روایت کو لکھا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے
سورہ آراف کی جو آیت ہے نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اس کی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے اور ساتھ گارنٹی دے دی ہے، لکیر کھینچ دی ہے کہ یہ روایت لوگوں پکی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس کو یحییٰ بن معین نے سکا کہا ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے اس کی گارنٹی دے دی، یہ پکی روایت ہے۔ اور ہمارے اساتذہ جو تھے وہ کہا کرتے تھے یہ روایت ایٹم بم روایت ہے، اس کو بیان کیا کریں۔ اور ناظرین بھی کو میں نہیں یہ کہتا کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا، اگر کسی کو معلوم نہیں تو وہ بھی اس ایٹم بم کو یوز کرے، کیونکہ حافظ ابن کثیر نے اس کے سکہ ہونے کی صراحت کر دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی کریم وہ اس روایت کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک آدمی ہوگا، آدمی سے مراد کو خاص آدمی نہیں، یعنی بہت سے آدمی ہوں گے، اور وہ آدمی کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی نشان، مجھے اس سے خطرہ ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس سے خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف اس بات سے لگتا ہے، ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ اس کے پاس قرآن کا کچھ علم ہوگا اور وہ قرآن کرے گا، قرآن کی تبلیغ کرے گا، آیت نمبر اتنی، سورت نمبر اتنی، آیت نمبر اتنی، سورت نمبر اتنی، حوالے دے دے کر قرآن، اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوگا، وہ قرآن کو گھٹ گھٹ کر کے پیے گا، ہر بات سے قرآن ثابت کرے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا جب وہ قرآن چمکنے لگے گا، لوگ یہ ماننے لگیں گے کہ اس کو قرآن آتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے اور وہ قرآن کے ذریعے سے اس کی شہرت ہو جائے گی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ حضور نے فرمایا مجھے خوف اس بات کا ہے کہ وہ تلوار کے تیر، شرک کے تیر اور شرک کے تلواریں لے کر وہ اپنے دوسرے جو مسلمان اس کے ارد گرد رہتے ہوں گے، ہمسائے مسلمان ہوں گے، ان پر وہ شرک کے تیر مارنے لگے گا، تلواروں سے ان کے اوپر حملہ کر دے گا، ان کی ہر بات کو شرک 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 قرار دے گا اور وہ قرآن کے زور پر ان کو مشرک کرے گا اور ہوں گے وہ مسلمان۔ تو صحابہ کرام حضرت حذیفہ بن یمان یہ صاحب سر النبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رازدان مصطفیٰ تھے، وہ روایت کرتے ہیں صحابہ تڑپ گئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم قرآن چیپٹر اور پھر وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا، قرآن کے علم سے وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا، تو یہ بھی ذرا ارشاد فرما دیں کہ جو وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا وہ حق پر ہوگا یا جن بیچاروں پر شرک کا فتویٰ لگے گا وہ حق پر ہوں گے، ان دونوں میں سچا کون ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، وہ شرک کا فتویٰ لگانے والا باطل پر ہوگا، وہ غلط شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا، جن پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا وہ حق پر ہوں گے۔ اب یہاں سے اس سے آپ بہت کچھ نکال لیں، سوچ لیں، یہ ایٹم بم حدیث میں اس لیے روایت اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر جیسے نقاد محدث نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل کی۔ اب یحییٰ بن معین کون تھے؟ اگر وہ کسی روایت راوی کو سکہ کہہ دیں تو اس کا کیا درجہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک لمبی تفصیل ہے، یہ اس کا وقت نہیں، پر اتنی بات علامہ ذہبی کی میں آپ کو بتا دوں کہ تذکرۃ الحفاظ اور سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے یہ لکھا ہے، تہذیب الکمال کے اندر حافظ مزی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین حدیث کے وہ محدث تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محدثین یعنی امام ذہبی کے دور تک وہ کہتے ہیں کہ کسی نے اتنی حدیثیں نہیں لکھی جتنا حدیث کا کام یحییٰ بن معین نے کیا ہے، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا درجہ ہے یحییٰ بن معین کا، اور امام احمد بن حنبل کا بھی بڑا درجہ ہے ان سے، تو یہ دونوں اس کو سکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پکی ہے، مان لو شرک کا فتویٰ لگانے والے غلط ہوتے ہیں، جن پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے وہ حق پر ہوتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے یہاں بات ختم کی تھی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیدا فرمایا، حضور کے نور کو پیدا فرمایا، حضور کی روح کو پیدا فرمایا، آپ کی ذات کو پیدا فرمایا۔ تو آج میں اسی سے شروع کر رہا ہوں کہ وہ قرآن میں کون سے اشارات ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو آئیے اب سورتوں کی ان آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ سورت اعراف اور آیت نمبر 157 آیت ہے، بڑی معروف آیت ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا کے اندر
اس آیت سے مسائل کا جو استنباط کیا ہے، جو مسائل نکالے ہیں، اور علامہ زرقانی نے یوں کہیں کہ پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، بہت کچھ اس آیت کے اندر ہے۔ لیکن اس وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی، یہ توحید کا مسئلہ اور رد شرک کا باب جب ختم ہوگا، اس کے بعد میری لسٹ میں ہے کہ پھر میں رسالت کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس وقت یہ آیت جو ہے یہ تلاوت میں اس نظریے سے کروں گا، پھر جو علامہ زرقانی نے، ملا علی قاری نے، قاضی عیاض نے اور دیگر مفسرین نے، خود ابن کثیر نے، امام طبری نے، قاضی شوکانی تک نے جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہے، انشاءاللہ پھر وہ میں بیان کروں گا۔ آج وہ نہیں، آج صرف اتنا میں بیان کرتا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ذکر کیا ہے، اور اس نام سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ آیت 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو امی رسول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں، اسماء ہیں، ان میں سے امی بھی ایک آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ میرے فاضل دوست نے یہاں پر مجھے ایک توجہ دلائی تھی، ایک فاضل دوست نے، وہ میں بات یہاں ضرور کروں۔ پچھلی بار میں نے وہ حدیث تو عرض کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات سے پیدا فرمایا اور اپنی ذات کا مظہر بنایا۔ یہ باب الملائکہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے۔ اب وہ جب حضور کے ہم نام لیتے ہیں نا، نام جو اللہ تعالیٰ حضور کے نام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، حضور کے اسماء ہیں، تو ان اسماء میں جو حضور کے نام ہیں نا، نور، شفیع اور وہ سارے نام، محمد اور احمد، ان میں یہ امی بھی حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسماء جو ہیں وہ آپ کی شان کا اظہار کرتے ہیں، اور اب یہ خوارج کی مساجد میں یہ فیشن بن گیا ہے۔ پہلے یہ تھا، سب متفق تھے کہ مساجد کے اندر اگر خوبصورت مسجد بنی ہو تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی لکھے جاتے دائیں جانب، اور بائیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء لکھے جاتے، تو اس سے لوگوں کو حضور کی عظمت اور شان کا پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا پتہ چلتا۔ اب یہ رواج بن رہا ہے کہ خوارج جتنے ہیں وہ اپنی مساجد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں لکھتے، صرف اللہ تعالیٰ کے نام لکھتے ہیں۔ بھی حضور کے نام کیوں نہیں لکھتے؟ وہ کہتے ہیں ایک تو حضور کے نام ثابت نہیں ہے، اور دوسرا ان سے لوگوں کو، ان ناموں کو دے کر لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، تو ہم شرک کا سد باب کرنے کے لیے مصطفیٰ کے اسماء کو مسجد میں نہیں لکھتے اور ان کو نکال رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لیسٹر کے اندر ایک ہمارے دوست ہیں، بڑے فاضل دوست ہیں، وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے مسجد بنانی تھی تو ہم نے کسی کو اپلیکیشن دی مسجد کے فنڈ کے لیے۔ وہ کہتے تھے جس نے مسجد کے لیے پیسے لینے ہوں، مسجد بنا رہا ہو تو ہم اس کو فنڈ دیں گے۔ تو ہم نے ان کو اپلیکیشن دی، تو وہ جب وہ جو فنڈ دینے والے تھے انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، تو وہ کہنے لگا جب تم نے مسجد بنانی ہے تو اس کا نقشہ کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا بنانا ہے۔ تو وہ ہمارے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے، مجھے بتانے لگے، میں نے یہ بھی کہا مینارے بھی ہیں، فلاں بھی ہے، لائبریری بھی ہے، لیکن وہ کہہ رہا اور کیا اور کیا اور کیا، وہ اور کر کے اور چیزیں پوچھ رہا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ آخر میں جا کر یہ بات یہاں کھلی کہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ جب مسجد مکمل ہو جائے تو کیا مسجد کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی لکھنے ہیں کہ نہیں۔ تو جب میں نے کہا کہ ہاں لکھیں گے تو اس نے ہماری اپلیکیشن کو واپس کر دیا۔ وہ کہنے لگا ہم اس مسجد کو فنڈ اور گرانٹ نہیں دیتے، وہ مسلمان آرگنائزیشن، وہ کہنے لگے ہم اس کو فنڈ نہیں دیتے جو مصطفیٰ کے نام مساجد کے اندر لکھتے ہیں۔ اب یہ ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ مساجد کے اندر حضور کے نام نہیں لکھنے چاہیے، ان سے شرک ٹپکتا ہے نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ کہ ان سے گرانٹیں نہیں ملتی۔ لیکن خدا کی قسم اگر میں مسجد بناؤں تو کوئی گرانٹ دینے والا نہ دے، لوگوں کے فنڈ کی پرواہ نہیں، میں تو حضور کے نام لکھوں گا، پر جس کے نام لکھوں گا اس سے گرانٹ خود بخود آ جائے گی۔
اور ان میں حضور کی صفات ظاہر ہیں ان ناموں سے۔ تو 99 نیم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو رکھے ہیں ان میں امی لفظ ہے، اور وہ 99 کہہ رہا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ وہ جتنے نام حضور کے وہ سارے قرآن سے ثابت ہیں، قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت جو ہے سورہ آراف کی 150 آیت، دوسری آیت، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس نبی کے ساتھ جو امی ہے۔ اب دونوں آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ اب امی کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو خوارج نے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ بس لوگ سمجھتے ہیں امی کا وہ ایک ہی معنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ عوام۔ اس پر میں آگے جا کر گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہاں پر یہ صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اب جو امی ہے حضور کا نام، یہ لفظ ام سے نکلا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہتے ہیں اور ام کا معنی کیا ہے، یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے دیکھیں کہ حضور کا نام امی ہے اور یہ ام سے نکلا ہے، اور قرآن میں ام کا معنی کیا ہے۔ میں جو استدلال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کائنات، اول تخلیق، خدا کی اول مخلوق اور کن کا اول اظہار جو ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لفظ ام سے پتہ چلتا ہے، آپ کے نام ام سے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اول مخلوق ہیں۔ مچھلی اول مخلوق نہیں ہے، قلم اول مخلوق نہیں ہے، پانی اول مخلوق نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ان کو ام نہیں کہا گیا قرآن میں، ام صرف حضور کو امی کہا گیا ہے، اور ام کا معنی ہے اول ہونا۔ اب میں اصل ہونا، اصل کائنات۔ امام راغب اصفہانی مفردات راغب میں فرماتے ہیں ام کا معنی ہے اصل، جس سے وہ چیزیں نکلیں، آگے چیزیں بنیں، جو اصل منبع ہو اس کو ام کہتے ہیں۔ اور امام راغب اصفہانی نے مفردات کے اندر بہت سی اس کی مثالیں دی ہیں، وہ ساری تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اہل علم سے درخواست ہے کہ وہ امام راغب اصفہانی کی مفردات دیکھ لیں تو وہاں ان کو ساری آیات مل جائیں گی، لیکن یہاں میں صرف ایک دو آیات جو ہیں شروع میں پیش کرتا ہوں۔ ام کا معنی کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضور امی ہیں، اور حضور کو امی کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اصل کائنات ہیں، کائنات کی جڑ ہیں۔ جیسے امام عبدالرزاق نے فرمایا وہ نور تھا، اس سے جب قطرے گرے تو آگے کائنات بنی، پہاڑ بن گئے، زمین بن گئی، سارا کچھ بن گیا۔ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہے، لیکن ذریعہ اس کا نور مصطفیٰ بنا ہے۔ تو حضور کا نام ہے امی۔ ام کا کیا معنی ہے؟ سورہ الرعد آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ام الکتاب لوح محفوظ کا نام ہے، جس کتاب کے اندر تورات بھی تھی، اس کتاب کے اندر زبور بھی تھی، اس کتاب کے اندر انجیل بھی تھی، اسی کتاب کے اندر قرآن بھی تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی، جب وقت آیا تو اسی کتاب سے زبور کو نکالا گیا، نقل کیا گیا، اور اسی سے انجیل کو نکالا گیا، اسی سے صحف ابراہیم کو نکالا گیا، اسی سے تورات کو نکالا گیا، اسی سے صحف موسیٰ کو نکالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے صحف کو نکالا گیا، اسی سے حضرت شیس علیہ السلام کے جو صحیفے اسی سے نکالے گئے۔ تو چونکہ ساری کتابیں اسی سے نکلی ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا ام الکتاب۔ تو ام کا معنی ہوتا ہے جس سے سب کچھ نکلے، سارے تقدیروں کے فیصلے اسی سے نکلتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ اس کے دخان کے اندر کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ
انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ سارے تدبیر والے فیصلے اسی سے نکلتے ہیں۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نازل فرما دیے، اس کے اندر لکھے گئے، اب جب اس سے نکلے نا تو اس کو کہا گیا ام الکتاب۔ تو کا کیا معنی ہوا؟ جو اصل ہو، جس سے سارا کچھ آگے نکلے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، اس امی رسول کو مانو۔ معنی یہ نکلا جس سے ساری کائنات نکلی ہے، کیونکہ کا معنی ہوتا ہے جس سے نکلیں۔ اس کی ابتدا میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا رہتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اس ام الکتاب سے، یعنی کنٹرول اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ یہاں میں چھوڑ رہا ہوں، مجھے وہ بات تنگ کر رہی تھی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہاں ایک بات لکھی تھی، وہ ٹائم نہیں رہے گا اس کا، تو میں آپ کو کا معنی بناتا ہوں جو اصل ہو۔ اور پہلی آیت جو 158 ہے، اس کی جو آیت شروع ہوتی ہے وہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تم فرما دو اے لوگو میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا النبی الامی، نبی امی پر رسول ایمان لاؤ۔ تو یہ آیت جو ہے اس کی ابتدا میں ایک لفظ ہے یا ایھا الناس، تو یا ایھا الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب اگر ہمارے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو ہم کہیں گے کہ یا ایھا الناس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کائنات رسول اللہ کے سامنے تھی اور حضور ان کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے حضور ان کو یا فرما رہے ہیں کیونکہ حضور کے وہ سامنے تھے۔ تو حضور، لیکن یہ معنی علماء خوارج کو ہضم نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ سامنے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سامنے نہیں تھے۔ اب یہاں ایک مشکل ان کو پیش آتی ہے، وہ یہ کہ جب وہ سامنے نہیں تھے، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، میں پیدا نہیں ہوا تھا، جو میرے ناظرین ہیں اس وقت دنیا روئے زمین میں یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، صدیاں پہلے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، بعد میں پیدا جو ہونے والے ہیں وہ حضور کے سامنے نہیں تھے۔ تو آپ کے خیال میں تو یا صرف اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے ہو، جس کو آپ دیکھیں آپ اس کو یا کہیں، جو سامنے نہیں اس کو آپ یا نہیں کہہ سکتے۔ اسی معنی میں خوارج کا استدلال ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں دیکھیں، جس آیت میں حضور کو نبی الامی فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، حضور تم فرما دو یا کہہ دو۔ تو سارے جہان کو حضور یا کہہ رہے ہیں، تو کیا وہ سارا جہان آپ کے حساب سے حضور کے سامنے تھا؟ تو وہ سامنے تو نہیں تھا، تو حضور ان کو یا فرما رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یا صرف اسی کو نہیں کہا جاتا جو سامنے ہو، نہیں، جو دل میں ہو، جو ذہن میں ہو، اس کو بھی یا کہا جاتا ہے۔ اب حضور کائنات کو یا فرما رہے ہیں، آپ کے حساب سے وہ سامنے نہیں تھے، آپ کے حساب سے تو یہ حضور کے وہ دماغ میں تھے، تو لہٰذا جو دماغ میں ہو اس کو یا کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔ تو چلو یا رسول اللہ کی باقی تعبیریں خوارج نہ مانیں، کم از کم یہ تو مان لیں کہ جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس آیت کے اعتبار سے رسول اللہ کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ہم اس اعتبار سے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو کم از کم اتنی بات سوچ کر ہی ذرا شرک کی جو چھری ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے رکھ دیں، اس سے ہر ایک کو ذبح نہ کریں اس شرک کی چھری سے، اسی تلوار سے ان تیروں سے نہ ماریں جو حذیفہ بن یمان نے جو بتائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جن کا ذکر آیا ہے۔ تو یا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو سامنے ہو، جو سامنے نہ ہو اس کو بھی یا کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یا حضور سے کہلوا کر پوری کائنات کو مخاطب کیا ہے۔ تو اس آیت میں یہ ایک ایکسٹرا بات تھی جملہ معترضہ کے طور پر۔ پھر میں واپس آتا ہوں اس بات کا پر کہ حضور کو کہا گیا ام الکتاب، لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا، تو جس سے ساری چیزیں نکلیں، اور حضور امی ہیں۔ اب دوسری بات آیت میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی 92 آیت اور سورہ شورى کی آیت نمبر 7، یہ دونوں آیتیں وہ ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا،
اور اسی طرح شورا کے اندر ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ سورہ انعام میں 92 آیت میں اور اس کے سورہ شورا کے 7 آیت میں مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ام القریٰ ہے، یہ ماں ہے ساری زمین کی، سارے شہروں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ امام طبری سے لے کر شوکانی تک جس تفسیر کو اٹھا لیں آپ کو یہ بات ملے گی کہ مکہ کو کیوں کہا گیا، یعنی جیسے پہلے میں نے کہا نا ام الکتاب، لوح محفوظ کو کیوں کہا گیا، یہ لوح محفوظ کو جو کہا گیا ہے، ام الکتاب کہا گیا، یہ قرآن میں مختلف مقامات پر ہے، پر میں نے ٹائم کو بچاتے ہوئے صرف ایک آیت کی تلاوت کی ہے، کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں کہ دکھانا یا آپ کو بتانا کہ کہاں لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا، میں کا معنی بتا رہا ہوں۔ تو کا کیا معنی ہے؟ کا معنی یہ ہے جس سے وہ چیزیں نکلے۔ تو مکہ مکرمہ کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو جو زمین پیدا ہوئی وہ جہاں کعبہ شریف ہے یہاں سے وہ زمین نکلی، پانی تھا اور پانی کے اوپر ایک جاگ آئی اور اس سے وہ پانی آگے نکلا، اس سے ساری زمین بن گئی۔ چونکہ ساری روح زمین کی ماں جو ہے وہ ہے مکہ مکرمہ، وہ ساری زمین کی اصل ہے وہ ہے مکہ مکرمہ، جو ساری زمین کی جڑ ہے جہاں سے ساری زمین پھوٹی ہے اور نکلی ہے اور بنی ہے وہ ہے مکہ مکرمہ۔ اس لیے مکہ مکرمہ کو کہا گیا ام القریٰ، کہ یہ ام القریٰ ہے، یہ وہ جگہ ہے مکہ ومن حولہ، اس کے ارد گرد جہاں سے روح زمین بنی ہے۔ تو اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا کیونکہ کا معنی اصل ہوتا ہے، جیسے مکہ زمین کی اصل ہے اور لوح محفوظ ساری کتابوں کی اصل ہے، اسی طرح فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اس نبی امی پر ایمان لاؤ جو اصل کائنات ہے، جو کائنات کی اصل ہے، جس کے نور سے قطرے گر کر ساری کائنات مارز وجود میں آئی ہے۔ ایک مثال اور لفظ کی، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ بھی آیت قرآن میں اس قسم کی آیات مختلف مقامات پر ہیں، لیکن میں صرف ایک آیت تلاوت کر رہا ہوں لفظ امی کا معنی بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ ویسے اس کی مجھے تلاوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ ہر بات نہیں جانتا ہے کہ ماں ہوتی ہے اور عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی حصول ثواب کے لیے اور ایک دلیل عرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف، حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف۔ تو ماں کو کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ اولاد کی اصل ہوتی ہے، اسی سے اولاد جنم لیتی ہے، اسی سے اولاد نکلتی ہے۔ تو جو چیز اصل اور جڑ ہو اس کو قرآن میں کہا گیا ہے۔ ماں کو بھی کہا، مکہ کو بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بھی کہا اور مصطفیٰ کو بھی امی کہا۔ یہ معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا۔ لیکن یار لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ جو حضور کی عظمت والا معنی تھا نا، جس سے ان کے اصل ہونے کا، اصل کائنات، اول تخلیق ہونے کا نکلتا تھا، اس کو چھپانے کے لیے اس کا ایک دوسرا معنی جو اور لوگوں کے لیے ہے اس کو اتنا مشہور کر دیا کہ وہ بھی مصطفیٰ کے اوپر اس کا اطلاق کر دیا، اور وہ معنی کرتا ہے ان پڑھ۔ تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی کا معنی ایک ان پڑھ کر دیا کہ وہ ان پڑھ ہیں، اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ حالانکہ اگر اس کا معنی یہ لیا جائے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان میں آ کر کسی سے نہیں پڑھا، الرحمن علم القرآن، ان کا استاد خود خالق کائنات ہے، تو یہ ان پڑھ تو نہ ہوئے، اس کا معنی تو وہ ان کے استاد خالق ہیں۔ اب قرآن میں جہاں جہاں کچھ چیزوں کی نفی آتی ہے وہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا لفظ کا معنی ان پڑھ ہونا، کہ ان کے اندر پڑھنے کی ابیلٹی نہیں تھی۔ معاف کیجئے گا، مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ 92 کی غالباً بات ہے، میں پیرس میں گیا تو وہاں پر
ایک ترکیوں کی مسجد تھی، تو وہاں پر ایک فنکشن تھا، وہاں کئی باتیں ہوئیں، شاید ان باتوں میں سے ایک بات میں پہلے بھی کسی لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وہاں پر ایک الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت میلاد کا وہ جلسہ تھا، ترکی مسلمانوں نے کیا، تو وہ مختلف لوگ تھے اس میں، تو وہاں پر یہ امی کے لفظ کی بات آ گئی۔ تو وہاں ایک کسی عرب ملک کے ایک آدمی تھے، ایک نوجوان تھا، وہ امی لفظ کا معنی یہ کہے کہ اس کا معنی ہوتا ہی ان پڑھ ہے، اور اس کا معنی اس سے وہ ایک قدم آگے بڑھا، وہ کہنے لگا امی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہی سرے سے نہ ہو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ یہ بات بھی مجھے سننے کو ملی اپنی زندگی میں کہ امی کا معنی صرف ان پڑھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک قدم آگے ہوتا ہے کہ یعنی اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو، کہ وہ پڑھ ہی نہ سکے، وہ سمجھ ہی نہ سکے، یہ امی کا معنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ استغفر اللہ العظیم، یہ معنی بالکل غلط ہے۔ امی حضور کو اس لیے کہا گیا کہ وہ اصل کائنات ہیں، اور حضور کے لیے ان پڑھ ہونا امی کا معنی نہیں ہے۔ اس پر اگر کسی نے تفصیل پڑھنی ہو تو فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور قاضی عیاض نے شفا کے اندر اس پر نفیس بحث کی ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اسپین کے ایک بڑے محدث عالم علامہ باجی کی اس کے اوپر ایک کتاب ہے، اس کتاب دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کتاب کی حمایت تو نہیں کی، لیکن کم از کم آپ کو مواد وہاں سے وہ مل جاتا ہے۔ وہ جو علامہ باجی نے جو دلائل دیے ہیں ان میں سے ایک دلیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں امی کا معنی جب لوگوں کے لیے آئے تو وہ معنی اور ہوتا ہے، جب نبی کے لیے آئے تو وہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کی گواہی دی، وہ شاہد ہیں ملائکہ کے، اور ہم بھی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ملائکہ ہیں، جنت ہے۔ اب شاہد کا لفظ ہمارے لیے بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن شاہد کا لفظ جب حضور کے لیے ہوگا تو اس کا معنی ہوگا دیکھ کر گواہی دی، جب ہم کہیں گے تو معنی ہوگا سن کر گواہی دی۔ اسی طرح مومن کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ہے، لیکن نبی ہمارے لیے بھی ہے۔ اب کیا اس کا معنی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ نہیں، اس کے لیے ہمارے لیے معنی مختلف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کا معنی اور ہوگا۔ اسی طرح جب امی کا لفظ آئے گا تو جب عوام کے لیے، یعنی وہ جو دلائل خوارج دیتے ہیں وہ دلیل میں عرض کرتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت کے اندر 78 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، کہ یہود کے جو امی لوگ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہود کو کہا گیا کہ وہ امی ہے، تو امی کا معنی تو وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ جانے، پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ تو ظالموں، یہ امی کا معنی یہود عوام کے لیے آیا ہے، مصطفیٰ کے لیے تو یہ امی کا معنی نہیں آیا۔ مصطفیٰ کے لیے تو معنی امی کا یہ نہیں آیا، بلکہ وہ دوسرا آیا ہے جو سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، میں نے جو مکے کے امی لوگ تھے ان کے اندر رسول بھیجا۔ اب جو مکے والوں کو امی کہا جاتا ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی اس لیے ان کو امی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے پاس رسول کتاب لے کر نہیں آیا تھا، اس معنی میں ان کو امی کہا جاتا تھا۔ اور بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، یہ امام راغب نے ساری باتیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں علامہ ابن منظور افریقی کی لسان العرب اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ مکے والوں کو امی اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ایسی جگہ سے پیدا ہوئے ہیں جو ام القری ہے، یعنی ساری روح زمین جہاں سے بنی ہے وہاں کے مکینوں کو امی کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس محلے میں پیدا ہوئے اس محلے کو بھی امی کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امی اس معنی میں کہا جاتا ہے۔ تو عوام کو امی جب وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ امی ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے، وہ اور اس طرح اور معنی میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، رسول امیوں میں رسول آئے۔ اب رسول آ کر کیا کرتے ہیں؟
سبحان اللہ، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو کتاب پڑھاتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر امی کا معنی ان پڑھ ہے تو سورۃ جمعہ کی دوسری آیت میں جو آیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان امیوں کے اندر رسول آئے جو عوام تھے، جو ان پڑھ تھے، تو آ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو وہ کتاب پڑھاتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب، تو جو خود پڑھا نہ ہو، اگر وہ خود ان پڑھ ہے تو وہ ان کو کیا پڑھائے گا؟ تو اس سورہ جمعہ کی دوسری آیت کے اندر امی کے معنی کو نکھیر کر رکھ دیا کہ یہ امی کا معنی جب عوام کے لیے ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب مصطفیٰ کے لیے ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں بڑی تفصیل سے کسی وقت گفتگو کروں گا، اور جو وما انا بقارئ کا معنی ان پڑھ کیا جاتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن اس وقت صرف میں امی کا معنی کر رہا ہوں۔ تو امی کا وہ معنی کہ جن کے پاس کتاب نہیں آئی اور کوئی رسول نہیں آیا، اس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود کے بارے میں کہ جو یہود تھے وہ اگر جو مکے سے ہجرت کر کے مسلمان آئے تھے، مہاجرین ان سے کوئی چیز لے لیتے تو ان کی امانت واپس نہیں کرتے تھے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، کہ ان کے کچھ مختلف ان کی حالتیں تھیں، تو ان میں سے کچھ وہ تھے کہ یہود وہ تھے کہ وہ اگر ان کی کوئی چیز لے لیتے، ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھی جاتی تو وہ واپس نہیں کرتے تھے، اور وہ ایکسکیوز یہ دیتے تھے، کہتے تھے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، کہتے یہ جو ہے نا کون، قالوا لیسا، وہ کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین سبیل، اگر ہم ان امیوں سے کوئی چیز لے لیں، ضبط کر لیں، ان کی امانت واپس نہ دیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ اب جو یہود ان کو امی کہتے تھے وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، تو ہمیشہ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کتاب نہیں آئی، یا امی ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اس مقام کے رہنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا گیا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ وہ اصل کائنات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، اور کائنات کی جڑ ہیں، ساری کائنات انہی سے پھوٹی ہے۔ اب یہ باتیں جو میں نے کی اصل کائنات، ایک امی سے میں نے استدلال کیا۔ اب میں دوسری آیت اس کے لیے آپ کو تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سے اشارے ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، کن کا پہلا فیضان ہے، کن کا براہ راست جو کن سے چیز بنی ہے وہ صرف نور مصطفیٰ ہے، وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ ہاں باقی ساری کائنات اس قطروں سے نکلی ہے، پر پہلے کن سے جو بنی ہے وہ نور من نور اللہ ہے۔ اس معنی میں مصطفیٰ نور من نور اللہ ہے کہ اول جو چیز بنی ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہاں پر اہل علم جو ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تفصیل تو میں نہیں بتا سکتا، اس آیت کی تفسیر علامہ روح المانی، علامہ آلوسی نے جو روح المانی میں کی ہے، ایک نظر اس کو ضرور دیکھ لیں، لیکن اس کے جو علامہ روح المانی نے جو کچھ لکھا ہے اسی کا 2-4 منٹوں میں جو خلاصہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹائم بالکل اخیر میں پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی میں اولیت مصطفیٰ پر ہی گفتگو کروں گا، تو وہ بعد میں بات ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں، بلکہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، علامہ آلوسی کو 1 منٹ کے لیے بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین کیا چیز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ رب ہے سارے جہانوں کا، یعنی جس مخلوق کا رب ہے، رب ہے، اسی چیز کے لیے حضور رحمت ہیں، یونیورسل رحمت ہیں۔ اب اس چیزوں میں کیا چیز آتی ہیں؟ رب کن چیزوں کا رب ہے؟ تو رب جو چیزیں لیونگ ہیں اور ان لیونگ ہیں، جاندار ہیں جو بے جاندار ہیں، ان سب کا رب ہے۔ رب انسانوں کا بھی رب ہے، حیوانوں کا بھی رب ہے، وہ جنگلوں کا بھی رب ہے، وہ پانی کا بھی رب ہے، وہ پہاڑوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، وہ آسمان کا بھی رب ہے، وہ ملائکہ کا بھی رب ہے۔ تو یہ میں نے چیزوں کے نام اس لیے لیے ہیں، چند ایک چیزوں کے، یہ بات میں ناظرین تک پہنچاؤں کہ لیونگ ان لیونگ، جاندار اور بے جاندار، ہر چیز کے حضور رحمت ہیں، ہر چیز کے لیے حضور رحمت ہیں، اور سب چیز کے لیے رب العالمین ہے۔
انسانوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حیوانوں کے لیے کیسے رحمت ہے، پرندوں کے لیے کیسے رحمت ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ان کو گائیڈنس دی، جانوروں کے لیے کہا ان کو اچھی تیز چھری سے ذبح کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے لیے رحمت ہو گئے۔ میں اس وقت نور ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے اس وقت جو کمرے میں چیزیں پڑی، میں ان میں سے دو تین چیزوں کا نام لیتا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت کیمرہ ہے، ایک طرف چھوٹا سا ٹی وی لگا ہوا ہے، یہ ٹیبل ہے میرے سامنے، یہ کتاب پڑی ہوئی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضور جب ہر چیز کے لیے رحمت ہیں تو بتائیں اس ٹیبل کے لیے حضور کیسے رحمت ہیں، جس کیمرے میں میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے لیے کیسے رحمت ہیں، اور یہ جو لائٹ لگی ہے اس کے لیے کیسے ہیں، ٹیبل کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ چلو جانداروں کے لیے تو رحمت سمجھ میں آ گئی، کمرے کے لیے، پانی کے لیے کیسے رحمت ہے؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن اس پر عام طور پر لوگ اس کی طرف نہیں جاتے، بس وہ یہ ختم کر دیتے ہیں عورتوں کے لیے ایسے رحمت ہے، جانوروں کے لیے، وہ چیزیں تو کر دیتے ہیں، ٹیبل کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ اس دکھتی رگ کو کبھی کسی نے نہیں چھیڑا، یہ علامہ روح المانی نے چھیڑا اس کو، ایک صوفی تھے انہوں نے چھیڑا، ہاں ان کی تفسیر کو بعد میں خراب کر دیا اس کے بیٹے نے، اس میں تحریف کر دی۔ یہ صرف میں ایک اشارہ دے رہا ہوں اہل علم کے لیے، اس لیے روح المانی میں جو غلط باتیں ملتی ہیں وہ ان کے بیٹے کی تحریف ہے جو بعد میں خوارج ہو گیا تھا۔ تو روح المانی نے وہ کہتے ہیں کہ رحمت دو قسم کی ہے، ایک گائیڈنس کی صورت میں، اور ان لیونگ پہاڑوں کے لیے، زمین کے لیے، ٹیبل کے لیے رحمت اس معنی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور تھا تو اس سے جب قطرے گرے تو کچھ سے پہاڑ بن گئے، پانی بن گیا، جمادات بن گئے، نباتات بن گئے۔ تو حضور یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے حضور اس معنی میں رحمت ہیں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو ان چیزوں کا وجود ہی سرے سے نہ ہوتا، تو عدم سے ہست میں آنے کے لیے، مخلوق بننے کے لیے، چیزوں کے ہونے کے لیے حضور ہر چیز کے لیے رحمت ہے، کہ کیونکہ یہ ان چیزوں کا وجود جو ہے وہ مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے، وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو حضور ہر چیز کے لیے رحمت تبھی بن سکتے ہیں اگر حضور ہر چیز کا وسیلہ مانے جائیں، ہر چیز کا ذریعہ مانے جائیں کہ اسی سورج سے سب کچھ نکلا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لیونگ چیزوں کے لیے رحمت نہیں بن سکتے۔ تو اس آیت سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے پہلے آپ کو پیدا کیا گیا۔ جب وہ کہتے ہیں نا حضور فزیکل ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ ہر چیز کے اندر ہے۔ تو جب حقیقت محمدیہ ہر چیز کے اندر ہے تو حقیقت محمدیہ کے اعتبار سے مصطفیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ میں نے پچھلی بار اس پر تفصیل سے گفتگو کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائے۔ تو یہ اولیت مصطفیٰ پر چند وہ آیات جن میں اشارہ ملتا ہے وہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو اگلی گفتگو ہوگی اس پر بھی میں اسی موضوع کو چلاؤں گا، اور دیگر وہ آیات قرآن سے جن سے حضور کے کن کے بعد اول جو تخلیق جو ظاہر ہوئی ہے علم الہی سے کن کی صورت میں جو براہ راست چیز بنی ہے، اس کے اشارات قرآن سے جو ملتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔